امریکی صدر نے ایرانی مفاہمتی بیان کا کریڈٹ خود لے لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ایران نے ہمسایہ ممالک سے معافی مانگی۔ ایران کا مشرق وسطی پر حملوں سے پیچھے ہٹنا سرنڈر ہی ہے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ کوئی وجہ ہوئی تو ممکن ہے ایران میں زمینی فوج بھیجیں۔ زمینی کارروائی کی تو یہ ایرانیوں کے لیے تباہ کن ہوگی۔ برطانیہ کبھی ہمارا عظیم اتحادی تھا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جیتی ہوئی جنگوں میں شامل ہوں۔ نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ہم نے نہیں، ایران نے خود کیا تھا۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا ابھی ہے۔ ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ کویتی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں ہلاک فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی۔ داوڑ ایئر بیس پر امریکی صدر نے تابوت وصول کیے۔ اس موقع پر خاتون اول میلانیا اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ امریکی صدر نے ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی۔ ایران نے کئی امریکی فوجیوں کو قید کر لیا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا دعویٰ، گرفتاریاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جاری جھڑپوں کے بعد عمل میں آئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان سینٹ کام کا کہنا ہے کہ دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایران پروپیگنڈا اور دھوکے سے کام لے رہا ہے۔ کسی امریکی فوجی کے گرفتار ہونے کی اطلاع نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو $650 ملین کے 20,000 سے زائد بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل مزید $298 ملین کا اسلحہ خریدے گا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر یہ ضروری تھا۔ صدر ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو بائی پاس کر کے فوری فروخت کی منظوری دی۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں مارکو روبیو نے جائزہ معاف کرنے کی منظوری دی۔ بین الاقوامی مبصرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں سلامتی اور سیاسی کشیدگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ دبئی میں ایران کا میزائل حملہ، فضائی دفاعی کارروائی کے دوران میزائل کا ملبہ البرشہ کے علاقے میں گاڑی پر گرنے سے پاکستانی کار ڈرائیور جاں بحق۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں سے 4 افراد دم توڑ چکے۔ زندگی کی بازی ہارنے والوں میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی شہری شامل۔ 112 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی حکام نے الزام لگایا ہے کہ حملہ نہ کرنے کے اعلان کے باوجود ایران نے دن بھر میزائلوں اور ڈرونز سے حملے کیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا کہنا ہے کہ UAE کوئی آسان شکار نہیں۔ ہمارا ملک اس صورتحال سے مزید مضبوط ہو کر نکلے گا۔ قوم حالت جنگ میں ہے، ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ ایران کا وسطی اسرائیل میں بیلسٹک میزائل حملہ، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی تصدیق۔ حملے کے بعد علاقے میں سائرن بجنے لگے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر پر ڈرون حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی ڈرون نے سفارت خانوں کو ٹارگٹ کیا تھا جسے فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 8 ڈرون کو مار گرایا۔ ایران نے قطر میں 10 بیلسٹک اور 2 کروز میزائل داغے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 6 بیلسٹک اور 2 کروز میزائل غیر آباد علاقوں میں گرے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی ہے ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ اسرائیل کا ایران پر رجیم تبدیل کرنے کا منصوبہ ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے مشترکہ حملے بھی ایران کی موجودہ حکومت کو ہٹانے میں ناکام رہے۔ امریکہ کی 18 ایجنسیوں کی انٹیلیجنس رپورٹ۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران کی موجودہ حکومت کا ملک پر کنٹرول مضبوط ہے۔ اپوزیشن کا ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں اب تک بڑے پیمانے پر عوامی بغاوت یا حکومت کے اندر ایسا فرق نہیں آیا جس سے نیا نظام قائم ہو۔ ایران کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جو حکومت کی باقی ماندہ طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ ٹرمپ کے آگے سر جھکانا ایران کی قیادت کے نظریات کے خلاف ہوگا۔ یہ لوگ امریکی سامراج کے خلاف مزاحمت کو اپنا اصول سمجھتے ہیں۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 27ویں لہر۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جدید میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے
اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون ایران کے ساحلی علاقے کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ ایرانی صدر کے اعلان سے پہلے UAE میں الزفرہ ایئر بیس پر ڈرون حملہ، امریکی سیٹلائٹ کے مواصلاتی نظام، وارننگ اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں تھاٹ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کا شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 6 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 217 ہو گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث بحری ٹریفک شدید متاثر۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف ایک آئل ٹینکر اور ایک LPG کیریئر نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں جہاز ایرانی تھے اور ان پر امریکی پابندیاں تھیں۔ عالمی سطح پر صورتحال بہت غیر معمولی ہو چکی ہے۔ یومیہ 100 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں۔ خلیج میں ہزاروں ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں۔ کرایوں میں اضافے اور انشورنس کی لاگت بڑھنے سے بحری تجارت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ دفاعی اقدامات پر غور۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مشرق وسطی بحران کے پرامن حل کی حمایت پر زور۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی اقدامات پر غور۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں زور دیا گیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود اور بحران کو بڑھاتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایران سے تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی امید کا اظہار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کا پورا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا گیا، وزیر اعظم کو بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کی سادگی اور بچت پالیسی اپنا کر عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی پیٹرول پمپس پر مسلسل نظر رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ جو پیٹرول پمپ ذخیرہ اندوزی کریں اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم چاروں صوبوں کا دورہ کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے لاہور میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں ملکی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی حالات کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھائی۔ نواز شریف نے ہدایت کی کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹرانسپورٹرز نے مسافر گاڑیوں کے کرائے 25% بڑھا دیے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد راولپنڈی کا کرایہ 25% اضافے کے بعد 3,338 روپے ہو گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ بڑھ کر 7,000 روپے تک پہنچ گیا۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 2,000، فیصل آباد کا 1,300 روپے، مری کا کرایہ 2,800 روپے ہو گیا۔ لاہور سے پشاور جانے کے لیے 3,200 روپے کرایہ دینا ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 25% کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول بیچنے والا ملک بن گیا۔ بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں پیٹرول سستا۔ بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول 94 روپے 77 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 1 لیٹر پیٹرول 116 ٹکا میں دستیاب۔ سری لنکا میں 1 لیٹر پیٹرول 293 روپے کا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرینوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق اکانومی کلاس 5%، AC کلاس کے کرائے میں 10% اضافہ کر دیا۔ مسافر ٹرینوں کے آپریشنل اخراجات کا اضافی بوجھ پاکستان ریلویز خود برداشت کرے گا۔ مال گاڑیوں کے کرائے میں 20% اضافہ کیا ہے۔ اطلاق 9 مارچ سے مال گاڑیوں اور مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق پہلے سے کی ہوئی بکنگ پر نہیں ہوگا۔ جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، پاکستان کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ایکس پر پیغام میں کہتے ہیں کہ نہتے شہریوں، نمازیوں کو قتل اور مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ طالبان اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ طالبان میں مسلمانوں کی خصوصیات نہیں۔ ہم ایسے مجرموں کے خلاف لڑ رہے ہیں
جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ طالبان بے شرمی سے ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں۔ اور جدید اور روایتی فن تعمیر کا شاہکار ننکانہ صاحب کی جامع مسجد مدینہ، مسجد کا گنبد اور در و دیوار قرآن کی آیات کی خوبصورت خطاطی سے مزین۔ قرآنی آیات کی خطاطی مسجد کے حسن میں چار چاند لگاتی ہیں۔ جامع مسجد مدینہ کا منفرد طرز تعمیر دیدنی ہے۔